ہماری مسجد ان مساجد میں شامل ہے جہاں جمعے سے پہلے لوگ آتے ہیں، لیکن جو لوگ جمعے کے بعد آتے ہیں، جمعہ آدھا گزر گیا، جمعہ پورا گزر گیا، صرف نماز میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، یاد رکھیے گا، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، یہ جو دو خطبے ہیں یہ جمعے کا حصہ ہیں، اور اسی لیے احناف نے لوگوں کی آسانیوں کے لیے 2 کی بجائے 3 خطبے دینا شروع کیے۔ پہلی وہ تقریر کنسیڈر کر لیتے ہیں اور پھر اذان دے کے 2 خطبے دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان خطبوں میں شامل ہو جائیں، لیکن اس ٹرینڈ کی وجہ سے کیا ہوا، لوگ آنا ہی نماز سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہو گئے، جو خطبے کی غرض و غایت تھی وہ معاشرے میں فوت ہو گئی۔ خطبہ ذکر نصیحت کے لیے تھا، وہ خطبہ صرف نماز کا دباچہ بن کے رہ گیا، چند سیکنڈ کا خطبہ، اس کے بعد نماز۔ نیت نیک تھی، نیت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمعے کے پورے اجر و ثواب کو پا لیں، دونوں خطبے بھی سنیں، نماز بھی پڑھیں، پورا اجر و ثواب مل گیا۔ لیکن وہ جو ذکر نصیحت اور دیگر احادیث ہے کہ ایک حدیث سنانے کے لیے اور ایک حدیث سننے کے لیے، نیکی کی ایک بات سنانے کے لیے، نیکی کی ایک بات سننے کے لیے مسجد میں آنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پورے کا پورا حج کر لیا، وہ اجر و ثواب کہاں گیا؟ عربی خطبہ نہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے اس میں امام کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص انداز میں دیا جائے۔ میں اللہ کی قسم تان نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں یہ حسن نیت سے انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے کہ نصیحت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وہ ہمارے بھائی ان 2 خطبوں سے پہلے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اس تقریر میں پہلی صف بھی بری نہیں ہوتی۔ اصول تو یہ ہے کہ امام منبر پہ بیٹھنے سے قبل جو لوگ آ جائیں، ان سارے کے سارے لوگوں کا اللہ رب العزت اکرام بھی کرتا ہے اور ان کو اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ آپ نے یہ احادیث سنی ہوئی ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بات آئی ہے تو ایک اشارہ کرنا مقصود تھا۔ قربانی کا بیل جو پہلے وقت میں آ گیا، دوسرے وقت میں آ گیا۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اکیلا اذان دینے سے قبل مسجد میں آنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جس شخص نے امام کے منبر کے اوپر بیٹھنے سے قبل مسجد کی طرف متوجہ ہوا اور آ کے بیٹھ گیا اور پورا جمعہ پورا خطبہ سنا اور نماز کو ادا کیا، کوئی لغو حرکت نہ کی۔ لغو حرکت سے مراد کسی سے گفتگو نہ کی، کسی سے باتیں نہ کی، خطیب کی طرف متوجہ رہا، اللہ کی طرف متوجہ رہا، اللہ رب العزت اس کے ایک اکلوتے اس عمل کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔